کعبہ دھرتی پر اللہ کا پہلا گھر، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں کئی بار کعبہ کو خطرناک حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ ان حملوں میں کعبہ کی عمارت ٹوٹ گئی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کعبہ پر حملہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے۔ ایسے دو حملے بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئے۔ پہلا حملہ 683 عیسوی میں ہوا، جب یزید بن معاویہ کی پورے مسلم ورلڈ پر حکومت تھی۔ یزید کو تاریخ میں ایک ظالم و جابر اور دشمن اہل بیت بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کا خون بہایا تھا۔ اس کا ایک اور بڑا جرم یہ بھی تھا کہ اس نے مکہ اور مدینہ پر بھی حملہ کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی حکومت کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا اور مکہ اور مدینہ سمیت پورے حجاز کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے پوتے اور حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے۔ مکہ و مدینہ والوں کے علاوہ عرب کے کچھ اہم اور بااثر لوگوں نے ان کی مدد کی اور خوارج بھی ان کے ساتھ آ ملے۔ وہ مکہ معظمہ میں تھے، اسی بیچ یزیدی لشکر نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ فوج نے کعبہ کے آس پاس کی پہاڑیوں پر منجنیقیں لگا دیں۔ ان منجنیقوں میں بڑے بڑے پتھر بھرے گئے تھے اور مکہ کی آبادی اور خانہ کعبہ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ حملہ اتنا زبردست تھا کہ مکہ والوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ روئی اور گندھک کے بڑے بڑے گولے بنائے گئے، جن میں آگ لگا کر کعبہ پر پھینکا گیا۔ یزیدی لشکر کی اس حرکت سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور جل گیا۔ کعبہ کی دیواریں جل کر سیاہ ہو گئیں اور کعبہ کی چھت گر گئی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ یزید کی موت کی خبر آئی اور حملہ آوروں کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ حالات معمول پر آ گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ اس واقعے کے ٹھیک 8 سال بعد ہی دوبارہ کعبہ پر حملہ کیا گیا۔ بنو امیہ کا ہی زمانہ تھا جب دوسری بار نہ صرف کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ حرم میں قتل و غارت گری کی گئی۔ عبداللہ بن مروان بادشاہ تھا اور حجاز مقدس میں اب بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ ایک فوج نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں مکہ پر حملہ کیا۔ عبد الملک نے کئی لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے اور حجاز پر قبضہ کرنے کو کہا تھا، مگر سب نے حرم شریف کو جنگ کا مرکز بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ حجاج بن یوسف، جو کہ انتہائی ظالم و جابر فطرت کا انسان تھا، اس حکم کو قبول کر لیا اور مکہ پر حملہ کر دیا۔ عین رمضان المبارک کے مہینے میں حجاج نے مکہ کو گھیر لیا اور آبادی پر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ پتھروں کی بارش اس قدر زبردست تھی کہ لوگوں کا اپنا سر بچانا مشکل ہو گیا اور مکہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور وہ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اس قدر پتھر برسائے گئے کہ کعبہ کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ایک بڑا پتھر کعبہ کی چھت پر آ گرا، جس سے کعبہ کی چھت گر گئی۔ اسی وقت زبردست آسمانی بجلی کڑکی، جس سے لوگوں کے دل لرز اٹھے اور خوف کا ماحول بن گیا۔
اس زوردار آواز کے صدمے سے حجاج کی فوج کے کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ 3 دن تک مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا اور آسمان بالکل سیاہ ہو گیا، مگر حجاج نے اپنے لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ بجلی اور بادل ایک نیچرل معاملہ ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے منجنیق میں پتھر رکھنا شروع کیا، تب جا کر فوجیوں کی جان میں جان آئی اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے احاطے میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے ارد گرد پتھر آ کر گرتے تھے۔ آخر کار وہ اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں شہید ہوئے اور مکہ معظمہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر کعبہ کے پرنالے میں لٹکا دیا گیا، جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، اور لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حجاج نے حرم شریف میں داخل ہو کر دیکھا کہ ہر طرف پتھر بکھرے ہوئے ہیں اور خون کے دھبے پھیلے ہوئے ہیں، تو فرش کو دھلوایا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے تمام اہل مکہ پر ظلم ڈھائے، سختیاں کی اور بہت سے صحابہ کو تکلیف پہنچائی یا قتل کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک مشکل وقت تھا۔